अच्छा आप इसमें से ये चीज़ देखें ना, फॉर एग्जांपल मेरा पेपर है, मैंने उठाई हुई है रिलीजन्स पॉलिसी, किन दो कंट्रीज की, म्यांमार की और मलेशिया की। अब मुझे ये बताए, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रहा है और मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है? यस सर। गुड। जी सही है। ये टॉपिक ज़रा याद रखें, रिलीजन पॉलिसी इन म्यांमार एंड मलेशिया, ये दो कंट्रीज जो हैं ये आपके आपस में जो है बड़ा लिंक इनका बन रहा है। मैंने ये थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि मैंने रिलीजन पॉलिसी क्यों उठाई है, और वो सिर्फ म्यांमार में और मलेशिया में क्यों उठाई है। वो इसलिए क्योंकि म्यांमार में आपको याद है ये रोहिंग्या का केस हुआ था, अभी तक जो है वो चल रहा है। वहाँ जो एक मूवमेंट है, जिस तरह जो है हमारे इंडिया में एक मूवमेंट चल रहा है, ये मोदी का जो मूवमेंट चल रहा है इंटी मुस्लिम का, इसी तरह म्यांमार में भी एक इंटी मूवमेंट है, एक मूवमेंट है इंटी मुस्लिम से, उसको माबाता मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो माबाता मूवमेंट वो म्यांमार में भी है, वो इंटी मुस्लिम है, यानी कहीं पे भी जो है मुसलमानों को ना तो उनसे घर जो है वो छीन रहे हैं, उनको जो है जॉब्स नहीं दिए जा रहे हैं, उनको जो है और जो है प्रेशराइज किया जा रहा है। दूसरा जो है वहाँ पे मलेशिया है, मलेशिया का जो है वहाँ भी एक मूवमेंट है, वो भी इंटी नॉन मुस्लिम है। यानी वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल मलेशिया में है कि ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह नेम, ये सिर्फ मुसलमान यूज कर सकते हैं, ये क्रिश्चियन यूज नहीं कर सकते, ये हिंदू यूज नहीं कर सकते, ये इनकी पॉलिसी में है कि आप यूज नहीं कर सकते, पता है आपको। अब ये एक ऐसी चीजें हैं जो रिलीजन पॉलिसी मैंने वहां पे उठाई हुई है, क्योंकि वो इशू यहाँ पे भी है, म्यांमार में भी है, वो इशू मलेशिया में भी है, और इन दोनों की पॉलिसी को मैं जो है कंपेयर कर रहा हूँ। मैं कंटेंट्स पे आता हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने शुरू में क्या किया, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर और वो बता दिया। इंट्रोडक्शन में मैंने स्पेसिफिक कर दिया म्यांमार को और मलेशिया को। म्यांमार का मैंने शुरू में जो है वो पॉपुलेशन और हिस्ट्री और वो सब कुछ थोड़ा सा बता दिया, यानी ज्यादा नहीं बताया, सिर्फ एक पेज ही बताया, ये देख लें आप। फिर मैंने जंप किया हुआ है कि रिलीजियस थ्योरेटिकल बैकग्राउंड म्यांमार में उनका क्या है, वहाँ पे मुसलमान कितने हैं, वहाँ पे जो है बुद्धिस्ट कितने हैं, वहाँ पे हिंदू कितने हैं, वहाँ पे क्रिश्चियंस कितने हैं। फिर मैं ये थोड़ा मैंने यहाँ उसको बता दिया। फिर म्यांमार में रिलीजन्स कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन रिलीजन फ्रीडम, वो मैंने बताया हुआ है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क किस तरह है, यानी वहाँ पे स्पेशल ऐसे लाज हैं जो म्यांमार का लिंक हो रही हैं आपकी रिलीजन्स के साथ। سر دا تاسو چې کوم پیپر دغه کوي کنه ایکسپلین کوي دا تاسو خپل ریسرچ پیپر دا دا زما خپل ده. نو موږ به هم دغه پیټرن فالو کوو نو داسې به اسایمنټ جوړو. ما خو درته ښه سمپل کړی ده، دا خو زیات دی کنه، یہ تو تقریباً 18 پیجز ہیں، آپ 12 تک بنائیں، 10 تک بنائیں، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے جو ہے انٹروڈکشن لینی ہے، یہ سارا سب کچھ، یہ لٹریچر ریویو ہے، یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے ملیشین انسٹیٹیوشنل انالیسز اور یہ سب کچھ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں انالیسز ہیں، اور آخر میں نے کنکلوژن دی ہوئی ہے. تو سر یہ جو ہم ریسرچ پیپر لکھیں گے تو یہ پبلش ہوگی پھر؟ یار اگر آپ نے اچھی لکھ دی تو میں دعا بھی کروں گا کہ آپ اس کو پبلش بھی کریں. اور یہ فائنل ایگزام کا اسائنمنٹ ہے؟ یہ فائنل ایگزام کا اسائنمنٹ ہے. اچھا صحیح ہے، تھینک یو سر. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جی جی سر یہ ہمیں ذرا کنکلوژن کا بتا دیں کہ سر ہم کنکلوژن میں کون کون سے پوائنٹس لکھیں گے. اچھا میں اس میں سے آتا ہوں، اس سے آپ کے کنکلوژن پہ میں آتا ہوں. وہ کنکلوژن آپ کا یہاں پہ جو ہے لنک ہوگا. ایک منٹ، میں نے ملیشیا کا پھر بتایا، ملیشیا کا جو ہے وہ سارا سب کچھ، اور ان کا جو ہے وہ ریلیجنس کا جو ہے کنسٹیٹیوشن، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ملیشیا از اے مسلم کنٹری، بٹ وہاں پہ جو ریلیجن ہے اسلام جو ہے وہاں پہ ایز اے اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہے، یعنی یہ چیز یاد رکھیں، وہاں پہ اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں آپ دیکھیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یعنی ہمارے کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمارا ریلیجس جو ہے وہ کنسٹیٹیوشنل ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے. اسی طرح جو ہے آپ اسرائیل کا دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ جوڈیزم ہے. اسی طرح آپ دیکھ رہے تو کہیں پہ جو ہے وہ کرسچینٹی ہے، کہیں پہ جو ملیشیا کا ہے وہاں پہ جو ہے ان کا وہ نہیں ہے،
یعنی ریلیجن جو ہے وہ اسلام نہیں ہے. ریلیجن اسلام ہے, میجورٹی میں لوگ اسلام ہے, لیکن جو کنسٹیٹیوشن ریلیجن ہے وہ اسلام نہیں ہے. پھر میں نے اس چیز کو لیا. اچھا یہاں پہ پھر آپ دیکھیں, یہاں پہ پھر میں نے جم کیا ہوا ہے کہ دا سپریم کورٹ انٹروینشن پریزنٹیشن ود دا کی اسٹڈیز. کون سی کی اسٹڈیز؟ یہ دا لیگل فریم ورک آف دی فریڈم آف ریلیجن ان ملیشیا. پھر میں نے ماباتا موومنٹ کا اٹھایا, اور پی ایس موومنٹ جو ہے وہ جو ملیشیا میں چل رہی ہے وہ میں نے اٹھائی ہوئی ہے, اور اس کو کمپیئر کر کے میں نے کنکلوژن کو جو ہے کنکلوژن لکھا ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ کنکلوژن میں جو ہے میں نے کیا, اچھا میں اس میں اگین ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, اب صرف کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے آرٹیکل 41 وہ اٹھایا ہوا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے اس کو تھوڑا سا اینالائز کیا ہوا ہے. کس طرح اینالائز کیا ہوا ہے کہ اگر یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں سے یہ ایک پوائنٹ اس طرح ہے جو صحیح ہے, جو صحیح نہیں ہے کنسٹیٹیوشنز کے حساب سے وہ صحیح نہیں ہے. اس طرح سپریم کورٹ کا سپریمیسی آف دی کنسٹیٹیوشن آرٹیکل 41 کا اس طرح, فار ایگزامپل یہ جو ہے آرٹیکل ہے, میں نے اس کو کس طرح اینالائز کیا ہے اس پیپر میں. ان ملیشیا دا کنسٹیٹیوشن از دیئر فار سپریم ناٹ پارلیمنٹ, یعنی کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم ہے, پارلیمنٹ نہیں ہے. تو اس لیے وہاں پہ جو ہے وہ لا کس طرح. اچھا یہ دیکھیں, the constitution is the supreme law of the federation and any law passes after Mardika day, ان کا جو specific day ہے, which is inconsistent with the constitution shall to the extent of the consistency to be varied. اب یہ ان چیزوں کو جو ہے میں نے اس پہ انالائز کیے, ان چیزوں کو میں نے لکھا ہوا ہے. یعنی کس طرح لکھا ہوا ہے اس کو میں نے دیکھا ہے. فار ایگزامپل یہ پوائنٹ میں نے اٹھایا اس میں, the constitution is the federation law, یعنی یہ اٹھایا کہ جو ہے وہ لا وہاں پہ فیڈریشنل لا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, ان کا جو ہے کور چیز اس طرح ایکسپلین ہو رہی ہے, وہ سارا سب کچھ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہوا ہے. اسی طرح پھر جو ہے وہ ماباتا موومنٹ کا جو ہے وہ میں نے اٹھایا ہوا ہے. اسی طرح جو ہے پھر اس میں سے جو ہے میں نے پھر چیزوں کو ساتھ ساتھ میں لنک کیا ہوا ہے. اور آخر میں میں نے فار ایگزامپل یہ جو کنکلوژن ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ constitution to be designed with the expectation to take care of the right of the all, سب لوگوں کا وہ خیال رکھیں. Malaysia and Myanmar have the same experience with regard to the arrangement of the religions, demonstrate similar motivation to at the stage of the design, یعنی دونوں کا سیم کنسپٹ ہے, وہی انٹی ریلیجن جو ہے وہ انٹی اپوزٹ ریلیجن جو ہے وہ سارا چل رہا ہے. اور اس اسٹڈی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ the Myanmar and Malaysia consider dealt with the initially by instrumentalizing religion for the purpose of the division and control. اس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میانمار کے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں سے نکالا ہوا ہے, یعنی پولیٹیکلی وہاں سے لوگوں کو نکالا ہوا ہے. اب وہ ریلیجن انہوں نے جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے, اسی لیے لوگوں کو نکالا ہوا ہے. ملیشیا میں جو ہے انٹی نان مسلم کو جو ہے ان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ جو ہے ان پہ پالیسیز لاگو ہوتی. اسی طرح وہ بھی جو ہے اس کو ایز اے کنٹرول لینے کے لیے کہ ان لوگوں پہ کنٹرول کرے, ان کو زیادہ وہ نہ کریں, تو انہوں نے جو ہے ایسی موومنٹ اور ایسی پالیسیز بنائی ہوئی ہیں. جی جی تنویر. سر څنګه چې تاسو د دوه کنټریز اغوستي دي بیا هم کمپیر کړي, نو دا د مونږ د مطلب یو چې کوم ما وخت لینک اگزامپل ورکو چې نیشنل بینک پاکستان کې د سټیټ, نو دا شان دی به سر مونږ کمپیریزن کې فارن بینک هم مخلو کنه دا کافي دی نه هغه تاسو په ټاپک باندې او تاسو پیپر باندې ډیپند کوي, هغه ضروری نه ده. کته اوس داسې اخلي چې یاره ته فار ایگزامپل پرایویټ بینکس چې کوم دي د یا ته داسې کولی شي چې پاکستان سټیټ بینک دی, د انډیا سټیټ بینک دی, دا ته خپلو کې کمپیر کړي چې یاره د دې پالیسي څنګه دي. هغه بیا دا زما کنسپټ یوز کړه, یعنی کوم میتھډ چې ما یوز کړی دغه یوز کړه. که دا نه کې بیا سپیسیفک دغه ته راغلی نو بیا ګوره چې یاره زموږ کنسټیټیوشن دی, زموږ اکنامک پالیسیز ده, زموږ فورن پالیسی کې آیا داسې خو څه نشته, زموږ چې کوم سټیټ بینک دی دې سره خو زموږ چې انټي کرپشن چې کومه پالیسي ده هغه هم ډېره لینک کېږي, هغه ورسره څنګه کېږي, دا ټول چې دی بیا به ته کتل غواړې. صحیح ده سر, صحیح ده, پوه شوم. جی یہ گلیکسی A9 والے پتہ نہیں کون ہے.
سر جی 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 عبدالقدیر خان ها عبدالقدیر جی اوس مو پیژندم ها وایه کنه سر بس دې شي باندې مې بالکل مازغه کار نه کوي. ته چې ورته کېنې مازغه به دې کار وکړي ښه انشاءالله. هلو جی جی आवाज درځي. او نو سر ما دې سره څو کو سٹارټ په څنګه واخلو؟ ما هو درته وویل که نه خپل ټرای وکړه انشاءالله چې پوه نه شي یو سیشن به داسې بیا ارګنایز کړو په هغې باندې به صحیح ده بیا سر ڈسکشن وکړو انشاءالله. صحیح ده سر. ہاں جی ہمارے پاس ٹائم کم ہے یہ سیشن ختم ہوگا پھر کیونکہ وہ زوم اس کو خود کلوز کرے گا. اچھا سر سر تاسو چې کوم دا پیپر دا موږ سره شیر کوي لکه زه ګورم چې زه به در سره داسې څه شیر کړم ها زه به چې دې سره